جنریٹر میٹر لگتا ہے خوش آمدید السلام علیکم. یہ ویڈیو نمبر 18 ہے. سوپ تم ہی ہو. یہ ایپیسوڈ 4 کا سین نمبر 5 ہے. وقت دن کا ہے. کچن کا مقام کچن اور ڈائننگ روم. کردار سنبل اور فرقان. سین نمبر 11 کی ایک تسلسل رہی اس کا. اسکرین پلے میں سنبل کچن سے کھانا لے کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھ رہی ہے. فرقان پہلے سے ٹیبل کے ساتھ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. ٹیبل پر دوائیوں کی شاپر پڑی ہے. فرقان پلیٹ میں کھانا نکال کر کھاتے ہوئے سنبل سے کہتا ہے اشارہ شاپر کی طرف. وہاں شاپر پڑے ہوئے ہیں اور اس میں دوائیاں ہیں اور سبزیاں میں کچن میں رکھ چکا ہوں. سنبل اس کے سامنے والے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کرسی پر باقی پیسے. فرقان پیسے باقی بھی ہوتے ہیں. سنبل تیز لے. فرقان پیسے بھی اسی شاپر میں رکھے ہیں. اب میں کھانا کھا لوں؟ سنبل ہاں بہت سارا کھا لو. میں نے کھانا زیادہ بنایا ہے. سنبل فرقان میرے لیے؟ سنبل نہیں تمہاری کزنس کے لیے لائبہ اور انادل کے لیے. فرقان تو انہیں بلا لو یہ بھی آ کر کھانا کھا لیں. سنبل پہلے تم پیٹ بھر کے کھانا کھا لو پھر میں انہیں بلاتی ہوں. فرقان خوش ہو جاتا. یہ تم نے بہت اچھی بات کہی. روزانہ پہلے مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا کرنا پھر اگر بچے تو انہیں بھی دے دیا کرنا. سنبل پتہ نہیں وہ کھانا گھر میں کھائیں گی یا باہر جائیں گی یا باہر سے کھانا آرڈر کریں گی. فرقان اچھا تو یہ ان کے اتنے نخرے ہیں. سنبل نخرے نہیں پیسے ہیں. تمہارے پاس پیسے ہو تو تم بھی 5 اسٹار ہوٹل کا کھانا آرڈر کرو گے. فرقان نہ 5 اسٹار ہوٹل کا کھانا آرڈر نہیں کروں گا بلکہ خود ہی 5 اسٹار ہوٹل کھول لوں گا. سنبل دیکھا چڑھ گیا نا پیسوں کا نشہ. یہ پیسوں کا نشہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے. فرقان کو جواب دے والا سر جھکائے کھانا کھانے لگ جاتا ہے. سنبل ٹیبل سے شاپر اٹھا کر کچن کی طرف جاتی ہے اور یہ یہاں پہ میوزک چلے گی. سین کٹ. سین نمبر 16. وقت دن کا ہے. شام. منصور کا کمرہ. کردار ہے سنبل اور منصور. تو منصور سے پر تولیہ رکھے چادر آدھے جسم پر نیم دھرا لیٹا ہوا جبکہ سنبل شاپر سے دوائیاں نکال رہی ہے. اب سنبل پوچھ رہی ہے منصور کچھ بہتری آئی طبیعت میں؟ منصور کوئی خاص نہیں. سنبل ڈاکٹر صاحب نے جو دوائیاں لکھی ہیں میں نے وہ سب منگوائی ہے. یہ 3 قسم کی ٹیبلیٹ ہے. بتا دیں 3 قسم کی ٹیبلیٹ ہے. سنبل 3 ٹیبلیٹ ہاتھ میں رکھے منصور کو دیتی ہے. ساتھ ہی پانی کا گلاس بھی دیتی ہے. منصور نے ٹیبلیٹ کو دیکھ کر برا سا منہ بناتا ہے. دوائی کسی کو اچھی نہیں لگتی بالکل بھی نہیں لگتی. منصور مجھے بچپن سے یہ دوائیوں سے چڑ ہے. سنبل مسکرا کر اب طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے دوائیاں تو لینی پڑتی ہیں. چلو بچے کی طرح یہ تینوں ٹیبلیٹ منہ میں رکھو اور پانی کے ساتھ الگ سے اتار دو. منصور منہ بنا کر تینوں ٹیبلیٹ پانی کے ساتھ الگ سے نیچے اتارتا ہے اور برا منہ بنانے لگتا ہے. سنبل کہتا ہے ان میں نیند کی دوائی بھی ہے. اب تم سو جاؤ. منصور گلاس واپس کر رہا ہے. صبح سے تو سو رہا ہوں. سنبل گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھتی ہے اسے ڈھانپ دیتی ہے. سائڈ ٹیبل پہ ایک جگ بھی پڑا ہے پانی سے بھرا ہوا جس میں پانی ہے. ساتھ ہی دوائیاں بھی رکھی پڑی ہیں. سنبل اب کہتی اب ایک خوراک صبح ناشتے کے بعد تمہیں میں دے دوں گی. یہ صرف 3 دن کی دوائیاں ہیں. امید ہے کل تک تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے. منصور تم نے کھانا اچھا بنایا تھا جیسے اتنا کھانا کھا لیا. سنبل مسکرا کر وہ تو میں روز ہی اچھا بناتی ہوں. مگر آج کچھ اسپیشل تھا. سنبل ہاں تمہاری کزنس آئی ہوئی ہے نا ان کے لیے کچھ اسپیشل تھا. منصور انہوں نے کھانا کھا لیا؟ سنبل میں نے انہیں کہہ تو دیا ہے مگر وہ ابھی تک آئی نہیں ہے. تم سے ان کی ملاقات ہوئی؟ منصور ہاں وہ الگ میرے کمرے میں مجھ سے ملنے آئی تھی. سنبل اچھے ماحول میں باتیں ہوئی یا کچھ بدمزگی ہوئی؟ منصور مسکرا کر ابھی تو سب ٹھیک رہا مگر آگے کا کچھ پتہ نہیں. ان دونوں کا موڈ کچھ الگ ہے. کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت اچھی ہیں اور کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کی شکل دیکھنے کا دل نہیں چاہتا.
یہ دونوں کا رویہ ہے، کبھی بہت اچھی کبھی بہت بری۔ سنبل کہتی ہے منصور کوشش کرنا کہ تمہارے ان کے ساتھ معاملات خوشگوار رہیں، کیونکہ تمہارے 100 کروڑ روپے ان دونوں کی رضامندی میں اٹکے ہوئے ہیں۔ منصور ایک تھوڑی افسردگی سے، ہاں میں سمجھتا ہوں، ان کے انکار پر میں اپنی رقم سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ سنبل وہ کہتے ہیں نا، وقت پر گدھے کو باپ بنانا پڑتا ہے۔ منصور مگر وہ تو لڑکیاں ہیں، اب یوں ہوا کہ وقت پر گدھیوں کو ماں بنانا پڑے گا۔ اس پر وہ دونوں کھلکھلا کے ہنس پڑ گئے۔ سنبل کہتا تھا بس اسی طرح ہنستے مسکراتے ہوئے ان کو اپنے قریب لے آنا، تمہاری بقایا زندگی اچھی گزر جائے گی۔ منصور ان دونوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور ہی مجھے لرزہ دے رہا ہے، اس سے وہ دونوں اب بہت خوبصورت ہو گئی ہیں، خوبصورت ہو گئی ہیں۔ منصور سنبل کہتے ہیں ہاں میں مل چکی ہوں، بس ان کی ذہنیت اور زبان بھی خوبصورت ہو جائے، یعنی مطلب ان کے لبوں لہجہ ایسا ہے، تکبر اور ذہنیت کہ وہ معاملہ سارا خراب ہو جاتا ہے۔ منصور اس بات میں سر لاتا ہے، دونوں سنبل منصور کو دیکھتی ہے، اسے منصور پر ترس آ رہا ہے۔ کامیڈی میوزک چلے گی، سین کٹ ہو جائے گی۔ اب سین نمبر یہ 7 ہے۔ وقت رات کا ہے، لائبہ کا کمرہ ہے۔ لائبہ جو ہے وہ اسی ڈریس میں کافی خوبصورت لگ رہی ہے۔ وہ اپنے آپ کا جائزہ لے کے موبائل فون اٹھا کر اپنے والد خاور کو فون پہ لگاتی ہے، دوسری طرف فون ریسیو کیا جاتا ہے۔ یہ یک طرفہ کال ہے جس میں صرف لائبہ کا سین ہوگا، اس کی باتیں ہوں گی۔ لائبہ کہتے ہیں ہیلو پاپا، جی آج کا دن اچھا گزرا۔ کچھ دیر سامنے والے کی بات وہ سنتی ہے، پھر کہتی ہے ہاں پاپا، منصور سے ملاقات ہو گئی۔ وہ پھر بات روک دیتی ہے اور سامنے وہ بات سنتی ہے اپنے والد کی۔ پھر کہتی ہے وہ تو میری خوبصورتی کو دیکھ کر ہکا بکا سا رہ گیا تھا، یعنی وہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کا حوال بتا رہی ہے۔ تو کچھ دیر بعد پھر کہتی ہے وہ کہ آپ فکر نہ کریں، جس طرح آپ نے مجھے سمجھایا ہے نا، اسی طرح میں نے اپنے اوپر قابو کر رکھا ہے، یعنی جیسا سمجھا قابو کر رکھا ہے، یعنی اب تھوڑا سا یہ معاملہ کھل کے سامنے آنے لگا ہے۔ پاپا آپ کو تو پتہ ہے مجھے منصور ذرا سا بھی پسند نہیں، مجھے ذرا سا بھی اچھا نہیں لگتا، پسند ہی نہیں ہے۔ پھر وہ خبر کی بات سن رہی ہے، والد کیوں کہتی ہے او پاپا میں نے اپنا رویہ خوب سنبھال کر رکھا ہے، نہیں میں مسکرا کر ہی بات کر رہی ہوں، ہاں باپ۔ پھر کہتے بس یہ 50 کروڑ کی رقم بہت بڑی ہے، اسی لیے اسے منہ لگا رہی ہوں۔ کچھ دیر بات سن کر کہتی ہے نہیں زیادہ بات نہیں ہو سکی، وہ بیمار ہے۔ کچھ بات سن کر ہاں میں اس کا خیال رکھوں گی۔ پھر بات سنتی ہے، کچھ نصیحت کرتے ہوں گے سنتی ہے، پھر کہتی ہے پاپا فکر نہ کریں، میں اسے دوائی بھی خود ہی پھر وہ کچھ بات سنتی ہے، کہتے ہیں پاپا میں ابھی جا رہی ہوں، ٹھیک ہے اب تو آپ خوش ہو کے جا رہی بائے بائے۔ میں فون آف کر کے فون پرس میں رکھ کر کندھے پر پرس لٹکائے باہر کی طرف جانے لگتی ہے۔ باپ نے کہا کہ دوائی پلا دو تو یہ اس کے لیے یہاں سین کٹ ہو اور کامیڈی میوزک چلے گی۔ تو یہ سین نمبر ہمارا 8 یہاں پہ آ رہا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا یہ وہی سین اس میں چل رہا ہے، تو یہ سین شروع کر دیتے ہیں۔ سین نمبر 8 ہے، اصل میں ویڈیو کا ٹائم ہمارا قریب ہو گیا ہے، تو اس سین کو بیچ میں روک دیں گے۔ وقت وہی رات کا ہی ہے، منصور کا کمرہ ہے، لائبہ اور منصور اس سین میں موجود ہے۔ تو لائبہ اپنے کمرے سے نکل کر کوریڈور سے ہوتی ہوئی آگے منصور کے کمرے کی طرف آتی ہے، دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے ڈائریکٹ کھول کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اندر بیڈ پر منصور سو رہا ہے۔ لائبہ دروازہ آہستہ سے بند کر کے بیڈ کے قریب آتی ہے، سائڈ ٹیبل پر یہاں دیکھتی ہے تو جگ، گلاس اور دوائیاں موجود ہیں، ساتھ ہی دوائیوں کا پرچہ بھی پڑا ہوا ہے۔ تو یہ لائٹ آن کرتی ہے، رات کا وقت ہے، منصور
लाइट ऑफ डीम लाइट है तो बड़ी लाइट खोलती है मेन लाइट, और लाइबा पर्चा उठाकर पढ़ती है और पर्चे के मुताबिक दवाइयाँ निकालती है। 3 टेबलेट निकाल कर अपने हाथ में रखती है फिर जग से पानी गिलास में भरती है और मंसूर को आवाज़ देती है, लाइबा मंसूर उठो, देखो मैं आई हूँ। मंसूर गहरी नींद में, उसने दवाई पी है, उसमें वो गुनूद की तारी है। अब वो नींद व आंखों से लाइबा को देखता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। मंसूर, ओ लाइबा तुम इस वक्त मेरे कमरे में? लाइबा मसनूई लगावट से कहती है, हाँ लाइबा तुम्हारे कमरे में इसलिए हूँ कि मैं तुम्हें दवाई पिलाने आई हूँ, मुझे दवाई नहीं खानी। हो गया था मंसूर अभी तक मुकम्मल बेजार नहीं हुआ। लाइबा कहती, तुम तो बचपन से ही दवाई के चोर हो, पता है ना, तुम्हारी मामा तुम्हें पकड़ पकड़ कर दवाइयाँ पिलाती थी। मंसूर उसी उन्नूदगी क्या था, कहता मुझे इस वक्त कुछ याद नहीं, प्लीज़ मुझे सोने दो। लाइबा ज़बरदस्ती अंदाज में, दवाई तो तुम्हें पीनी पड़ेगी। अब लाइबा गिलास टेबल पर रख कर एक हाथ से मंसूर के सर को उठाती है, पीछे से यूँ उठाती है और सर थोड़ा सा बोलता तो दूसरे हाथ से टेबलेट इसके मुंह में यूँ डाल देती है, 3 टेबलेट, और फिर गिलास उठा के पानी का इसके मुंह से लगा के पानी इसके उंडेल देती है मुंह में, तो घट घट करके वो पी जाते पानी, और फिर उसको वापस तकिए पे इसका सर रख देती है। मंसूर तकिए पे सर रखते ही वो गहरी नींद में सो चुका है, और लाइबा उसको देखती है, दवाएँ वो सब गिलास को डाल देती है, ये सब कुछ करके फिर लाइट ऑफ करके वो कमरे से बाहर निकल आती है। यहाँ सीन कट हो और कॉमेडी में, यानी कि एक दवाई जो पहले उसने पिलाई थी सुंबल ने, ये दूसरी दवा इसने पिला दी, तो यहाँ पे ये सीन कट हो गया। हमारी वीडियो का वक्त भी ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह वीडियो नंबर 19 में यही सब इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को शोबिस के जो अफराद हैं उन तक ज़रूर इसको मुतारिफ़ कराएं, ताकि वो लोग भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल करें। तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।